کہانی بس اتنی سی ہے، کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین، ان کا یہ نظریہ ہے، میرے ساتھ بولیں گے یزید تھا حسین، سارے نہیں بولتے، سارے بولو نا، یزید تھا حسین، ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، حسین ساڈا پیر لگدا ہے، ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی، حسین ساڈا پیر لگدا ہے، چند فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین میرا دل ہے، حسین میری جاں ہے، تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے اے محسن، تجھ سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف سال میں 10 دن حسین کا نام لیتے ہیں، تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے اے محسن، تیرا کچھ کچھ حسین ہے، میرا سب کچھ حسین ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات، اساتذہ کرام، علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن اور مجلس ذکر جو کہ محرم الحرام کی مناسبت سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی عظمت اور شہادت کے مقدس عنوان سے معنون ہے، میرے اللہ نے چاہا میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شہادت پہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو پکا سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے برادر مکرم بھائی محمد افضل صاحب جن کے بیٹے نے الحمدللہ قرآن کریم مکمل کیا، ابھی ان کی آمین آخری سبق دستار بندی ہوئی، میں بھائی محمد افضل صاحب کو ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب تشریف لائے، دوست احباب ان کے گاؤں سے حضرات تشریف لائے، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ نے جس طرح اس بچے کو قرآن کریم یاد کرنے کی، پڑھنے کی، حفظ کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ ساری زندگی قرآن سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گواہ ہے کہ آج الحمدللہ بہت خوشی ہے، آپ کہیں گے کس بات کی؟ ہمارے یہ بھائی افضل صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارا خوب تعلق ہے اور گہری دوستی ہے، انہوں نے اپنا بچہ یہاں پہ داخل کروایا تو میں دعا کرتا تھا اللہ کرے یہ بچہ پڑھ جائے، یہ بچہ کیا ہو جائے، وگرنہ پھر میرا اس روڈ پہ جانا مشکل ہے، جہاں مجھے مل گئے تو بھائی مجھے وہاں پکڑ کے کہیں گے میرا منڈا نہیں پڑھیا، میرا منڈا نہیں پڑھیا، تو ماشاءاللہ الحمدللہ آج ان کے بچے نے قرآن کریم مکمل کر لیا تو میرا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا، کہہ دو الحمدللہ۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص اس بچے کے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد عرفان صاحب، یہ ان کی محنت ہے، اس بچے نے قاعدے سے لے کے آخر تک الحمدللہ قاری صاحب کے پاس پڑھا ہے۔ ہم نے مدرسہ بنایا تو ہر 6 مہینے سال کے بعد جو قاری صاحب بھی ہوتے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا، ہماری کوشش ہوتی کہ قاری صاحب ٹھہر جائیں، لیکن مسئلہ ہی ایسا، تو چلتے چلتے جب مولانا عرفان صاحب نے الحمدللہ یہیں پہ پڑھا، دورہ حدیث شریف کیا، تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ مہربانی کریں آپ حفظ کی کلاس میں بیٹھ جائیں، تو انہوں نے شفقت فرمائی، ہمارے شاگرد بھی تھے، ہمارے بھائی بھی تھے، تو الحمدللہ یہ 4تھا سال ہے اور اب تک 15 بچے ان سے قرآن کریم یاد کر کے فارغ ہو چکے ہیں، کہو الحمدللہ۔ ایک بہترین ماحول ہے، اور ہم نے بھی کبھی وہ جیسے محتمم اور اساتذہ والا تعلق نہیں،
پہلے بھی ہمارا تعلق بھائیوں والا تھا، اب بھی الحمدللہ تعلق بھائیوں والا ہے، الحمدللہ بہترین حفظ کے مدرس ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو داخل کروائیں، قرآن کریم پڑھائیں، دنیا میں بھی کامیابیاں، آخرت میں بھی کامیابیاں۔ تو آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بچے کو قرآن کریم یاد کرنے کے بعد ساری زندگی قرآن سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ اس بچے کو عالم فاضل بننے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، عنوان نہایت ہی خوبصورت ہے، اور اس عنوان پہ گفتگو کی ضرورت بھی بہت زیادہ۔ کیوں؟ کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہوئی ہے کہ حضرت حسین کے ماننے والے ہم، اہل بیت کے ماننے والے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، ہم ان کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حقائق لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے اصلی حسینی کون ہے، اصل اہل بیت کے ماننے والے کون ہیں۔ آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اتنی گزارش کروں گا انشاءاللہ جیسا آپ کا ذوق ہوگا ویسی گفتگو ہوگی۔ جو حسینی بیٹھا ہے ایک دفعہ مل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ صرف بچے نہیں کہیں گے، جو بھی حسینی ہوگا کہتے جی گرمی ہے۔ میں نے کہا کربلا کے میدان سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے، کربلا کے میدان سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے۔ کہتے ہم اپنے آپ کو حسینی ہیں اور پھر بولتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی محبت کا اظہار کیجئے گا، ایک دفعہ سارے مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آج آپ دنیا میں جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھیں گے، ہر آدمی کی زبان پہ ایک دعویٰ ہے، ہر آدمی کی زبان پہ ایک نعرہ ہے، ہر آدمی کی زبان پہ ایک بات ہے۔ وہ دعویٰ، نعرہ اور بات کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے میں حسینی ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ میں نے دیکھا بڑا عجیب ماحول ہے، ایک بندہ وہ کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے وہ کہتا ہے میں حسینی ہوں، ایک بندہ وہ کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ بھی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، ایک بندہ وہ ہے جس کے سر پہ ٹوپی، رومال، کپڑا، پگڑی ہے، سنت کے مطابق بال ہے، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ ایک کے سر پہ نہ ٹوپی، نہ رومال، نہ کپڑا، نہ پگڑی، اور انگریز جیسے بال بنائے ہوئے، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھتا نہیں بلکہ نماز کا منکر بھی ہے، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو روزے دار ہے، روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو روزے کا منکر ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو کلمہ مانتا ہے 2 جز والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ ایک وہ ہے جو 5 جز والا کلمہ مانتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو اس قرآن کو حق اور سچ مانتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو اس قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول، حضرت عمر کو خلیفہ دوم، حضرت عثمان کو خلیفہ سوم، حضرت علی کو خلیفہ چہارم مانتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ ایک وہ ہے جو ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت کا انکار کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ نبی کے تمام صحابہ بھی جنتی، نبی کے اہل بیت بھی جنتی، نبی کی آل بھی جنتی، نبی کی اولاد بھی جنتی، وہ بھی کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ ایک وہ ہے جو کہتا ہے نعوذ باللہ نبی کے صحابہ جنتی نہیں ہے، نعوذ باللہ جو نبی کے یاروں، نبی کی بیویوں کا انکار کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ اور میرے بھائیوں، ایک بندہ وہ ہے جو 9، 10، 10، 11 کا روزہ رکھتا ہے، اور جناب کوئی ایسا بھی ہے جو 9، 10 اور 10، 11 جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ میں نے کہا عجیب ماحول ہے، بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے مولوی صاحب یہ حسینی ہے یا یہ حسینی ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا یہ کون سی الجھن کی بات ہے، یہ کون سی
परेशानी की बात है, बड़ा आसान सा मसला है, इसका बड़ा आसान सा हल है। कहता है क्या मतलब? मैंने कहा एक है ज़ाते हुसैन, एक है बाते हुसैन, एक है सूरत हुसैन, एक है सीरत हुसैन, एक है मकाम हुसैन, एक है पैगाम हुसैन। मैंने कहा हाँ, जो ज़ाते हुसैन भी माने, जो बाते हुसैन भी माने, उसे हुसैनी कहते हैं। हुसैनी वो है जो सूरत हुसैन भी माने, सीरत हुसैन भी माने। हाँ, हुसैनी उसे कहते हैं जो मकाम हुसैन भी माने, मिशन हुसैन भी माने। तो फिर मुझे कहने देना कि इस रूए जमीन पे असली हुसैनी जो है वो सुन्नी है। क्यों? सुन्नी ज़ाते हुसैन भी मानता है, बाते हुसैन भी मानता है। अल्लाह अकबर। देखिए सुभान अल्लाह, टिल्ली पैगी ना माशाअल्लाह, सारे कह दो सुभान अल्लाह। असली हुसैनी कौन है? जो ज़ाते हुसैन भी मानता है, बाते हुसैन भी मानता है, सूरत हुसैन भी मानता है, सीरत हुसैन भी मानता है, मकाम हुसैन भी मानता है, मिशन हुसैन भी। मैंने कहा भाइयों, इसमें तो लड़ाई वाली बात ही कोई नहीं, इसमें तो झगड़े वाली बात ही कोई नहीं। कहता मौलवी साहब, हर बंदा अपने आप को हुसैनी क्यों कहता है? हर बंदा अपने आप को हुसैनी क्यों कहता है? मैंने कहा भाई, इसलिए हुसैनियत नाम है नबी की गुलामी का, हुसैनियत नाम है नबी की इत्तिबा का, हुसैनियत नाम है सहाबा अहले बैत को मानने का, हुसैनियत नाम है कलमा नमाज रोजा हज ज़कात के मानने का, हुसैनियत नाम है सदाकत अदालत शराफत लियाकत जहानत इमामत हिकमत बसीरत के मानने का, हुसैनियत नाम है दुनिया की इज्जत आखिरत की कामयाबी का, हुसैनियत नाम है पुल सरात से बिजली की तेजी से गुजरने का, हुसैनियत नाम है मेरे महबूब की शिफात का, हुसैनियत नाम है जामे कौसर मिलने का, हुसैनियत नाम है नामाए आमाल पे नामाए आमाल मेजान पे दाएं हाथ में मिलने और जन्नत में हुजूर के कदमों में जाने का। तो गोया हुसैनियत नाम है हक और सच का। अल्लाह अकबर। इसलिए हर कोई अपने आप को कहता है मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ। मैंने कहा दावे से कुछ नहीं होगा, नारे से कुछ नहीं होगा, अपने दावे पे दलील भी देनी पड़ेगी। और दलील क्या है कि असली हुसैनी वो है कि जिसके पास सूरत हुसैन भी है, सीरत हुसैन भी है। मिसाल के तौर पे यहूद कहते हैं कि हम मिल्लत इब्राहीम हैं, ईसाई कहते हैं कि हम मिल्लत इब्राहीम हैं, मुसलमान कहते हैं कि हम मिल्लत इब्राहीम हैं। ये अपनी निस्बत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ क्यों करते हैं? इसलिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जो निस्बत है वो कामयाबी की अलामत है। वो कामयाबी की क्या है? यहूदी कहते हैं कि मिल्लत इब्राहीम हम हैं, ईसाई कहते हैं कि मिल्लत इब्राहीम हम हैं, मुसलमान कहते हैं कि मिल्लत इब्राहीम हम हैं। हमने कहा झगड़े की बात ही कोई नहीं, लड़ाई की बात ही कोई नहीं। देखो तो सही ना, उसूल देखो कि मिल्लत बनती कैसे है। अल्लाह अकबर। उसूल उलमा ने बताया कि शरीयतें अलहदा अलहदा, लेकिन उन शरीयतों की बुनियाद एक हो, जड़ एक हो, तो फिर मिल्लत बनती है। मिसाल के तौर पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत अपनी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत अपनी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत अपनी, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अपनी। लेकिन भाई जब बुनियाद एक होगी ना तो फिर मिल्लत होगी। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद तीन चीजें हैं। नंबर एक खालिस तौहीद, नंबर दो नंबर दो कुर्बानी, नंबर तीन हिजरत। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है उसकी ये बुनियाद तीन चीजें हैं। अब देख लो, जिनकी शरीयत के अंदर ये तीन चीजें पाई जाती हैं वो मिल्लत इब्राहीम है। हमने कहा यहूदियों आ जाओ, तुम मिल्लत इब्राहीम नहीं। क्यों? इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब
کوہ طور پہ گئے چلا کاٹنے کے لیے، تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا تو تمہارے پاس خالص توحید نہ رہی، نہ تمہارے پاس ہجرت ہے، نہ تمہارے پاس قربانی ہے۔ تو ملت ابراہیم نے، عیسائی آ گئے، ہم نے کہا تم بھی ملت ابراہیم نے، کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تمہارا عقیدہ تثلیث کا ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تمہارے پاس بھی خالص توحید نہ رہی، نہ تمہارے پاس ہجرت ہے، نہ تمہارے پاس قربانی ہے۔ آ جاؤ الحمدللہ ہمارے پاس خالص توحید بھی ہے، قل هو اللہ احد، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی تابی، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی قطب، کوئی پیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کچھ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے پاس خالص توحید بھی ہے، ہمارے پاس ہجرت بھی ہے، ہمارے پاس قربانی بھی ہے۔ اس لیے ہم ملت ابراہیم ہے تو ہم ہیں، اس لیے میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ تو سب کا ہے، ہم جناب حسینی 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 ہیں، لیکن یاد رکھنا اصل حسینی وہ ہے جس کے پاس صورت حسین بھی ہے، سیرت حسین بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس صورت حسین بھی ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ صورت حسین بھی ہے، سیرت حسین بھی ہے، مقام حسین بھی ہے اور مشن حسین بھی ہے۔ کہو بے شک ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس مقام حسین بھی ہے، ہمارے پاس مشن حسین بھی ہے۔ ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ، مقام حسین اور مشن حسین اگر میں تفصیل کے ساتھ بات کروں تو کئی گھنٹے چاہیے، یہ اتنا تفصیل طلب عنوان ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ خلاصتاً آپ کے دامن میں اس عنوان کو ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر ایک مقام، نمبر دو مشن۔ پہلے مقام کی طرف آئیے گا، حضرت حسین کا مقام کیا ہے؟ سنیوں ہمارا نظریہ ہے کہ جب ذکر حسین ہوتا ہے سنیوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کہہ دو بے شک۔ حضرت حسین کا مقام کیا ہے؟ حضرت حسین کا مقام، آپ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آپ کی عظمت فرشوں پہ مصطفیٰ نے بیان کی ہے، عرشوں پہ میرے خدا نے بیان کی ہے۔ میں نے قرآن کریم کو کھولا، کون؟ حضرت حسین۔ حضرت حسین وہ ہے جو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے مصداق ہے، حضرت حسین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ والذین معہ کے مصداق ہے، حضرت حسین وہ ہے جو اولئک حزب اللہ کے مصداق ہے، اولئک هم الراشدون کے مصداق ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کے مصداق ہے، والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا کے مصداق ہے۔ حضرت حسین کون ہے؟ جو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کے مصداق ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کے مصداق ہے۔ حضرت حسین کون ہے؟ جو سیدہ شباب اہل الجنہ کے مصداق ہے، الحسین منی وانا من الحسین کے مصداق ہے۔ حضرت حسین کون ہے؟ جو ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق ہے، اصحابی کا نجوم کے مصداق ہے۔ حضرت حسین کون ہے؟ جو پیدا ہوتے ہیں گھٹی مصطفیٰ دیتے ہیں، اذان کملی والے دیتے ہیں، نام کملی والے رکھتے ہیں۔ حضرت حسین کون ہے؟ جو چلتے ہوئے آئیں گر پڑے، میرے نبی خطبہ اور منبر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حسین کون ہے؟ جن کا رونا میرے نبی برداشت نہیں کرتے۔ حضرت حسین کون ہے؟ جن پہ تیز قطرے بارش کے میرے نبی برداشت نہیں کرتے۔ حضرت حسین کون ہے؟ حسین نام ہے علم کا، عمل کا، حلم کا، اخلاق کا، کردار کا۔ حسین نام ہے صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، لیاقت کا، ذہانت کا، امامت کا، حکمت کا، بصیرت کا، جرت کا، شجاعت کا، شہادت کا۔ نانا میرا حسین صابر بھی ہے، میرا حسین زاہد بھی ہے، میرا حسین عابد بھی ہے، میرا حسین شاکر بھی ہے، میرا حسین قاری بھی ہے، میرا حسین نمازی بھی ہے۔ قاری ایسا کہ تلاوت بے مثال ہے، نمازی ایسا کہ نماز بے مثال ہے۔ نانا حسین کسے کہتے ہیں؟ جو حق کا علم بلند کرے پھر جھکتا نہیں ہے، کربلا کے میدان میں قرآن پڑھتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، کربلا کی جنگ کو تاریخی بنائیں گے حسین، کربلا کی جنگ کو تاریخی بنائیں گے حسین، ہوگا سر نیزے پہ اور قرآن سنائیں گے حسین۔
اللہ اکبر. مجھے تو حضرت حسین سے پیار ہے, میں نے تو زور لگایا ہے. جس کو جتنا پیار ہے اتنی آواز میں کہے سبحان اللہ. کون حضرت حسین؟ اللہ اکبر. آپ کی عظمت, آپ کی شان, آپ کی رفت, آپ کی بلندی. میرے بھائیوں, میں اگر تفصیل میں جاؤں آپ کی شان سنانے, بہت سے واقعات ہیں, لیکن میں واقعات نہیں سناؤں گا, میں صرف خلاصہ سناؤں گا, متن سناؤں گا. اللہ اکبر. کیونکہ وقت تھوڑا ہے, ہم نے وقت تو نہیں گزارنا, ہم نے عنوان کو پورا کرنا ہے میرے بھائیوں. لیکن میں جو متن سناؤں گا نا, جملے سناؤں گا, ان میں انشاءاللہ احادیث کے اندر جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے. میرے بھائیوں ذرا سنیے گا, میں نے خطبے کے اندر جو آیت مبارکہ پڑھی ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کیا ترجمہ؟ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ سمجھو, بلکہ وہ کیا ہے؟ بولو یار, وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. شہید کیا ہے؟ اگر شہید زندہ ہے تو شہید تو امتی ہے. شہید کیا ہے؟ امتی. تو پتہ چلا اگر امتی زندہ ہے تو نبی بھی اپنے روضے میں, بولو یار, نبی بھی اپنے روضے میں, نبی بھی اپنے روضے میں زندہ ہے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, پیچھے جگہ نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہمت فرمائے. ماشاءاللہ کہتے ہیں نا, حرکت میں برکت آ جائے. ماشاءاللہ آ جائے. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ. ਕਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਲੱਭਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ. اللہ جزائے خیر, اللہ جزائے خیر. توجہ ہے ماشاءاللہ. میں عقیدہ سمجھانے چلا تھا. اگر امتی زندہ ہے, شہید زندہ ہے, تو نبی اپنے روضے میں کیا ہے؟ سارے کہو بھائی, نبی اپنے روضے میں کیا ہے؟ آج کل کچھ بے ادب نعوذ باللہ یوں کہتے ہیں کہ نبی اپنے روضے میں زندہ نہیں, استغفر اللہ, مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے. استغفر اللہ. ہمارا عقیدہ ہے حضور اپنے روضے میں زندہ ہے. یہاں سے درود پڑھیں تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں, وہاں جا کر پڑھیں حضور سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. اس عقیدے کو اپنے ذہن میں بٹھا لو. اگر آپ کو کوئی شرارت کر کے اس عقیدے کو آپ کے ذہن سے نکالنے لگے, آپ نے اس عقیدے کو اپنے ذہن سے نکالنا نہیں ہے, آپ نے اس عقیدے پہ پختہ ہونا ہے, اور یہی سنیوں کا عقیدہ ہے. کہو بے شک. میرے بھائیوں, کہنے لگا مولوی صاحب اس پہ کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے. کہتا ہے کون سی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کہتا ہے جی یہ تو اس میں تو شہید کا ذکر ہے. میں نے کہا اصول ہے کہ جب ادنا کا ذکر آئے تو اعلیٰ کا ذکر خود بخود آ جایا کرتا ہے. جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اگر بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. جو جماعت کے ساتھ پڑھے, پڑھانے والے کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو بیچارہ سب سے پہلے آیا, اذان بھی دی, صفیں بچھائیں, پھر نماز پڑھائی, سب سے آخر میں گیا, اسے 1 نماز کا ثواب, اور جو بعد میں آیا اسے 27 کا ثواب. نہ ایسا نہیں ہو سکتا. کہا تجھے 27 کا تب ملتا ہے جب امام کو ملتا ہے. اللہ اکبر. لیکن امام کا حدیث میں ذکر تو نہیں ہے. کہا جب ادنا کا ذکر آ گیا, اعلیٰ کا ذکر خود بخود آ گیا. جب آیت میں شہید کا ذکر آ گیا تو نبی کا ذکر خود بخود آ گیا. نبی کا ذکر خود بخود آ گیا. خیر یہ تو میں نے عقیدہ سمجھایا. اللہ اکبر. اب ذرا شان سنیے گا حضرت حسین کا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور دنیا والوں, ہم ہائے حسین نہیں کہتے, ہم واہ حسین کہتے ہیں. کیوں؟ ہائے وہ کہے جن کے حسین نعوذ باللہ مر گئے. ہمارے حسین کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, قیامت تک زندہ رہیں گے. کہو بے شک.
اس لیے ہم ہائے حسین نہیں کہتے، ہم واہ حسین کہتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب سنیے گا، حسین مہر و وفا کی ہستی، حسین مہر و رضا کی ہستی، میرا ایک ایک جملہ حضرت حسین کی عظمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ حسین مہر و وفا کی ہستی، حسین مہر و رضا کی ہستی، حسین جود و سخا کی بستی، حسین شرم و حیا کی بستی، حسین قرآن کی جیسی آیت، حسین عزت، حسین عظمت، حسین میرے نبی کی چاہت، حسین ہم سب کی ہے محبت۔ حسین کیا ہے؟ حسین دی ہے، حسین ایمان، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین ایثار میں نمایاں، حسین خوشبو اور گلستاں ہے، حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا بہت ہی پیارا، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ، حسین دین کا خراج بھی ہے، حسین سچائی کا مزاج بھی ہے، حسین ملت کا تاج بھی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ حسین ملت کا تاج بھی ہے، حسین زندہ تھا آج بھی ہے۔ زہرا کا مرتضی کا دلارا حسین ہے، زہرا کا مرتضی کا دلارا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے۔ مردہ نہ سمجھو تم میرے حسین کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت حسین کی عظمت کیا ہے؟ حضرت حسین کا مقام کیا ہے؟ حضرت حسین کی عظمت سناتا جاؤں، شان اور مقام سناتا جاؤں، میرے بھائیو لمبا وقت چاہیے، چلو میں صرف ایک بات کہہ کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت حسین کا شان، حضرت حسین کا مقام، چونکہ ہمارا عنوان فاروق و حسین ہے، میں ایک جھلک جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی دینا چاہتا ہوں، دونوں باتوں کو آپس میں ملانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، اللہ اکبر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر ہیں، اللہ اکبر، دونوں جو ہیں اکٹھے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرتے کرتے کہیں جناب کوئی ایسی بات ہوئی، حضرت حسین نے غصے میں آ کے کہہ دیا، یا ابن الغلام، او غلام کے بیٹے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر غلام تو نہیں تھے، حضرت عمر تو وہ تھے، میں قربان جاؤں، حضرت عمر کا شان تو یہ ہے، حضرت عمر کا مقام تو یہ ہے، شاعر کہتا ہے کیا کعبے میں کعبے کی بقا مانگی نہیں گئی، کیا کعبے میں کعبے کی بقا مانگی نہیں گئی، عمر مانگا تو کیا باطل کی قضا مانگی نہیں گئی، کیا عمر مانگا تو کیا باطل کی قضا مانگی نہیں گئی، کروڑوں اٹھے ہاتھ یہاں پر ازل سے، مگر کعبے میں اس سے بڑھ کر دعا مانگی نہیں گئی۔ تھوڑی سی جھلک تاکہ عنوان دونوں ہو جائیں۔ میرے محبوب کا مشن تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ اللہ اکبر، کیا کہ محبوب آپ نے اپنے دین کو سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے، کہو بے شک، سارے دینوں پہ کیا کرنا ہے؟ غالب کرنا ہے۔ میرے محبوب کے پاس 40 صحابہ موجود تھے، کتنے صحابہ؟ جن میں حضرت شیر خدا بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے صحابہ میرے محبوب کی مجلس میں ہیں، میرے محبوب کے غلام بن چکے ہیں، دار ارقم میں موجود ہیں۔ فاروق اعظم کی شان دیکھنا، فاروق اعظم کا مقام دیکھنا۔ ایک دن نہ میرے محبوب دار ارقم سے نکلے، چلتے چلتے بیت اللہ پہنچے، حرم پہنچے، غلاف کعبہ پکڑا، غلاف کعبہ پکڑ کے میرے محبوب نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کی عزت کے لیے، کس کے لیے؟ بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، اللہ یا تو خطاب کا بیٹا دے دے یا حشام کا بیٹا دے دے۔ اور ایک دوسری روایت جو حضرت ابن مسعود سے ہے، اس میں ہے اللہ اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کی طاقت کے لیے اللہ یا تو خطاب کا بیٹا دے دے یا حشام کا بیٹا دے دے۔
میں قربان جاؤں، دینے والا خدا ہے، مانگنے والا مصطفیٰ ہے۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں نا، سارے صحابہ مرید بن کے آئے، عمر مرید بھی بن کے آیا، مصطفیٰ کی مراد بھی بن کے آیا، عمر مرید بھی بن کے آیا، میرے محبوب کی مراد بھی بن کے آیا۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کملی والے نے دعا مانگی، اسی دن ابو جہل اعلان کرتا ہے جو کالی کملی والے کو نعوذ باللہ قتل کرے گا، ان کی گردن میرے پاس لائے گا، سر قلم کرے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گا۔ جب اس نے یہ صدا لگائی، ادھر کملی والے نے دعا مانگی، میں قربان جاؤں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے، اللہ اکبر، دوپہر سخت گرمی کا موسم ہے، آپ نکلے ہیں۔ جب آپ نکلے، راستے میں ایک اور صحابی جن کا نام حضرت نعیم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعیم نے دیکھ کر کہا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کیا مطلب؟ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، حضرت نعیم فرماتے ہیں میری زبان سے بے ساختہ نکلا، میں نے کہا ادھر بات میں جانا، پہلے اپنے گھر تو جا، تیری بہن اور تیرا بہنوئی جو ہے اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ خیر اپنی بہن کے دروازے پہ گئے، یہ لمبی تفصیلات ہیں، عنوان پورا نہیں ہوگا، میں صرف اشارتاً بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہن سے قرآن سنا، پھر توبہ کی ہے، اب میرے محبوب کی مجلس کی طرف چلے ہیں۔ جب میرے محبوب کی مجلس کی طرف چلے، تلوار لگی ہوئی ہے، حضرات صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی ان کے پاس ہے۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں فکر نہ کرو، اگر تو اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نیت اور ہوئی نا تو تلوار بھی عمر کی ہوگی، سر بھی عمر کا ہوگا، اس لیے کہ جو جرت اور طاقت ایمان دیتا ہے وہ کفر میں ہو سکتی۔ فرمایا ٹھیک ہے، عمر دلیر ہے، عمر میں جرت ہے، لیکن ابھی ایمان نہیں ہے، ابھی ایمان نہیں ہے۔ اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک ہے، اگر نیت کوئی اور ہوئی تو سر بھی عمر کا ہوگا، تلوار بھی عمر کی ہوگی۔ دروازے پہ دستخط دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے حضور نے یہاں سے پکڑا، یہاں سے پکڑ کے کھینچا تاکہ دنیا کو پتا چلے غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ غلام کون ہے؟ یہاں سے پکڑ کے کھینچا، کھینچ کے فرمایا عمر کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ فاروق اعظم کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، سبحان اللہ، فاروق اعظم کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو جو بات میں سنانا چاہتا تھا سننا ذرا، فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا نا، بے ساختہ میرے محبوب کی زبان پہ آیا مرحبا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ، عمر تیری شان کے کیا کہنے، میرے محبوب نے فرمایا مرحبا عمر، تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید۔ حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، مرحبا مرحبا عمر تیرا آنا مبارک ہو۔ شاعر نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے نقشہ کھینچا، کہتے اچانک شور سا اٹھا محفل میں صحابہ کی، اچانک شور سا اٹھا محفل میں صحابہ کی، عمر آتا نظر آیا، عمر آیا، عمر آیا، عمر آتا نظر آیا، عمر آیا، عمر آیا۔ سنا جب صحابہ سے وہ آیا جس کو مانگا تھا، رخ آقا نکھر آیا، رخ آقا نکھر آیا۔ میرے محبوب نے جب کہا نا مرحبا تو صحابہ سے رہا نہ گیا، صحابہ نے نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر، تھوڑا جاتے اونچی ہونا چاہیے تھا نا، نعرہ تکبیر۔ صحابہ نے نعرہ لگایا نا تو مکے کے پہاڑ گونجے، مکے کے پہاڑ گونجے۔ ابو جہل کہنے لگا لگدا ہے بھی جیڑا سر لین گیا سی نا انہاں دے قدماں چ سر دے چکے ہے، سبحان اللہ، وہ ان کے قدموں میں سر دے چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، حضور خوش، صحابہ خوش، جبرائیل امین آ گئے۔ جبریل کیسے آیا ہے؟ حضرت ابن عباس روایت نقل کرتے ہیں جبریل کیسے آیا ہے؟ اللہ کے نبی کوئی قرآن کی آیت نہیں لایا، کوئی مسئلہ نہیں لایا، صرف ایک بات بتانے آیا ہوں۔ جبریل کیا بتانے آیا ہے؟ کملی والے
عمر کے اسلام لانے سے صرف فرش والے راضی نہیں بلکہ عرش والے بھی راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ شیطان کے چیلے کون؟ شیطان کے سب تو زیادہ ڈردے تے نسدے نے تے جناب عمر دے نام تو کہ دے نام تو تسی کہو گے او کیوں؟ میں کہ ابھی انہاں دے واسطی گل نہیں، انہاں دا بابا جڑا شیطان ہے جس راہ تو عمر ننگے اتھوں او بھی ننگدا۔ اللہ اکبر۔ جدوں شیطان نے ننگدا تے شیطان دے چیلے بھی ننگ، انہیں کہاں سے فاروق اعظم اچھا لگے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا توجہ رکھنا، اب کلمہ پڑھ لیا، نعرہ تکبیر لگ گیا، آسمانوں سے بھی پیغام آ گیا، صحابہ اٹھے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں صحابہ؟ عمر نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ آقا نماز یہاں پڑھیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا عمر وہاں تیری قوم قبیلہ پڑھنے نہیں دیتا۔ سیدنا فاروق اعظم کا جملہ سننا، اللہ کے نبی اگر میرے آنے کے بعد بھی یہیں چھپ کے پڑھنی تھی تو پھر مجھے کیوں مانگا؟ پھر مجھے عمر تیری برادری پڑھنے نہیں دیتی۔ آقا ذرا ٹھہریے، تلوار نکالی، چلے گئے بیت اللہ، حرم میں کھڑے ہو کے کہنے لگے او سنو مکے کے سرداروں، مکے کے نوابوں، مکے کے چودھریوں، سن لو، عمر محمد مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میرے آقا اور میرے آقا کے چاہنے والے عبادت کریں گے تو بیت اللہ میں کریں گے، حرم میں کریں گے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، جس نے میرے محبوب کی طرف میلی نگاہ اٹھائی میں آنکھ نکال دوں گا، جس نے زبان چلائی میں زبان کاٹ کے ہاتھ پہ رکھ دوں گا، جس نے انگلی نکالی میں بازو کاٹ کے رکھ دوں گا، جس نے توہین کی میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یاد رکھنا، اب گھر اللہ کا ہوگا، عبادت بھی اللہ کی ہوگی، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ آگے واپس آقا چلیں، آقا چلیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہاں چلیں؟ فاروق اعظم نے جو بات کہی نا اسے ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں نقل کیا، کہتے آقا میں آ گیا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں آ گیا ہوں، چلیں گے کعبہ، سجے گا کعبہ، کھلے گا کعبہ۔ سبحان اللہ۔ میں آ گیا ہوں، چلیں گے کعبہ، سجے گا کعبہ، کھلے گا کعبہ، وضو یہاں پر، اب نماز پڑھیں گے ہم کعبہ۔ عمر نے کعبے کا کھولا در ہے، عمر عمر ہے، عمر عمر ہے۔ باغ نبی دا عمر ایسا پھولے، باغ نبی دا عمر ایسا پھولے، جس دسانی تے نہ کوئی مولے، ایویں نی دنیا دیوانی عمر دی، آزاد کعبہ نشانی عمر دی۔ عمر نے کعبے کا کھولا در ہے، عمر عمر ہے، عمر ایک دفعہ گونج پڑ جائے، عمر عمر ہے، عمر عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات سنا رہا تھا، ابن عمر گئے، ابا جان مجھے حسین نے ابن الغلام کا ہے، غلام کا بیٹا کہتا، اچھا یہ لے کاغذ، یہ لے قلم، حسین کو کہ جو کہا ہے نا وہ لکھ کر دے۔ حضرت حسین بھی موج میں تھے، لکھ کر دے دیا۔ واپس آئے، ابن عمر سمجھتے ہوں گے کہ اب کاروائی ہوگی، عدالت سجے گی، عدالت لگے گی۔ جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے نا مجھے غسل دے کے کفن پہنا لو تو یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا۔ ابا جان کیوں؟ کہاں ساتھ لے جاؤں گا؟ کملی والے کو دکھاؤں گا۔ آقا ہم نے آپ سے بھی وفا کی ہے، آپ کے پیاروں سے بھی وفا کی ہے۔ اللہ کی قسم کائنات کا غلیظ ترین انسان ہے وہ، کائنات کا گندا ترین انسان ہے وہ جو کہتا ہے صحابہ اہل بیت کی آپس میں لڑائی تھی۔ خدا کی قسم کوئی لڑائی نہیں، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کسی کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ یاد رکھنا جو علی کے ماننے والا ہوتا ہے وہ ابو بکر کا بھی غلام،
عمر کا بھی غلام، عثمان کا بھی غلام، حسن کا بھی غلام، حسین کا بھی غلام، جناب فاطمہ کا بھی غلام، اما عائشہ صدیقہ کا بھی غلام ہوتا ہے۔ اور جو ابو بکر و عمر عثمان کا غلام نہ ہو وہ علی کے ماننے والا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں نے کہا رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ کائنات کا جھوٹا ترین غلیظ ترین انسان ہے جو کہتے ہیں صحابہ اہل بیت کی آپس میں لڑائی، کوئی لڑائی نہیں۔ اللہ اکبر، بات لمبی نہ ہو جائے، میں نے کہا ہمارے پاس مقام حسین بھی ہے، ہمارے پاس مشن حسین بھی ہے، کہو بے شک۔ آؤ ذرا اب دوسری طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس مشن حسین بھی ہے۔ حضرت حسین کا مشن کیا تھا؟ اللہ اکبر، میں خلاصہ دیتا ہوں، نچوڑ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ حضرت حسین کا مشن تھا دین کو فتنوں سے بچانا، دین کو فتنوں سے بچانا۔ یزید کیا تھا؟ یزید فتنہ تھا۔ یزید کیا تھا؟ سارے بولو بھائی، یزید کیا تھا؟ یاد رکھنا، ہم سنی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہمارا نظریہ ہے یزید پلید تھا۔ یزید کیا تھا؟ پلید تھا۔ یزید شرابی تھا، بے نمازی تھا، گانے کا رسیہ تھا، اللہ اکبر، صحابہ کرام کو شہید کروانے والا تھا، نواسہ رسول کا قاتل، اللہ اکبر۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہاں، جس کی دوسری رائے ہے وہ دیوبندی نہیں ہے، وہ دیوبندی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن اگر کوئی بدبخت یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کرے تو ہم اس پہ بھی حملہ کرنے دیتے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، یزید دین کو خراب کرنا چاہتا تھا، یزید دین میں اپنی من مرضی کرنا چاہتا تھا، گویا کہ دین کے اندر انتشار اور فتنہ کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے کہ میں تجھے دین کا نقشہ، دین کا حلیہ بدلنے نہیں دوں گا۔ میرے بھائیو پوری توجہ رکھنا، میں نے عرض کیا ہم مقام والے بھی ہیں، ہم مشن والے بھی ہیں۔ حضرت حسین کا مشن کیا تھا؟ کہ دین کو فتنوں سے بچانا، کہو بے شک۔ اب ہمارا مشن کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ میرے بھائیو باقی جتنے بھی نبی آئے نا، سب نبیوں کو حکم یہ تھا کہ تم نے دین کو پھیلانا ہے، اپنے اپنے دین کی بات کرنی ہے۔ لیکن میرے نبی کو حکم کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنے دین کو باقی دینوں پہ کیا کرنا ہے؟ غالب کرنا ہے۔ باقی دینوں پہ کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیو غلبہ کیسے ہوگا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، اس زمانے کے اندر یہ بات آپ کو فائدہ دے گی۔ غلبے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ تکمیل دین کا کیا مطلب؟ کہ دین کا کامل ہونا، وہ تو ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا۔ تمکین دین کا کیا معنی؟ کہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ میرے محبوب کے بعد صحابہ نے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب تیسرا کام کیا ہے؟ تدوین دین۔ اللہ نے امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ کام لے لیا کہ انہوں نے دین کو لکھ دیا۔ اب چوتھا کام بچ گیا۔ چوتھا کام کیا ہے؟ تطہیر دین۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی باطل، کوئی فتنہ کھڑا ہو کے دین کا حلیہ بگاڑنا چاہے، دین کا نقشہ بگاڑنا چاہے، دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا چاہے، جو ثابت شدہ ہے ان کا انکار کرنا چاہے، تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تطہیر دین کرے، اپنا مال قربان کر کے، اپنی جان قربان کر کے، اپنا گھر بار قربان کر کے سب کچھ لٹا دے، لیکن دین پہ آنچ نہ آنے دے، دنیا
کو بتا دے حق یہ ہے باطل یہ ہے، ایک جماعت کا ہونا ضروری جسے تطہیر دین کہتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، میں تعدیش بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جان دے کے دین کی تطہیر کی، دنیا کو بتا دیا کہ یزید باطل ہے، میں حق پہ ہوں۔ میں نے کہا الحمدللہ، اس وقت سے لے کے آج تک ہم حسینی جو ہے، جو سنی اصل حسینی ہے، آج تک ہم کائنات کے ہر باطل سے جھگڑتے آئے ہیں، دین کا دفاع کرتے آئے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اور ہم نے اس پہ صرف دعوے نہیں کیے، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، کسی مسلک کا انکار نہیں کرتا، لیکن تعدیث بن نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کام اس زمانے میں 1.5 صدی سے 1866 سے یہ کام اللہ لے رہا ہے تو علماء دیوبند سے لے رہا ہے۔ کن سے لے رہا ہے؟ میں باقیوں کا انکار نہیں کرتا، علماء بریلوی کا، میں تعصب کی بات نہیں کرتا، علماء اہل حدیث غیر مقلدین کا میں انکار نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ اللہ یہ کام کن سے لے رہا ہے؟ اکابرین علماء دیوبند سے لے رہا ہے، اور الحمدللہ جانے دے کے، ہتھ کڑیاں پہن کے، بیڑیاں پہن کے، گولیاں کھا کے، اتنی قربانیاں ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہ کر سکو، لیکن اس کے باوجود پھر بھی حق پہ کھڑے اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ لیکن دیوبند کا طرز ہے، دیوبند کا طرز کیا ہے؟ ہم گولی کی بات بھی نہیں کرتے، ہم گالی کی بات بھی نہیں کرتے، ہم گولی کی بات بھی نہیں کرتے، دہشت گردی کی بات بھی نہیں کرتے، گولی کی بات بھی نہیں کرتے، ہم گالی کی دعوت بھی نہیں دیتے، ہم دلائل میں بات کرتے ہیں۔ ہم کس میں بات کرتے ہیں؟ دلائل میں بات کرتے ہیں۔ دلائل پہ بات کرتے ہوئے جان چلی جائے، 100 بار چلی جائے، لیکن دلائل کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ جو حق پہ کٹتا چلتا ہوا کٹ گیا وہ کل حسینی لشکر میں ہوگا۔ کہو بے شک۔ اب ذرا دیکھیے گا، اس زمانے کے اندر جو بات میں نے سمجھانی تھی، لمبی میں نے تمہید باندھی، اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے، مرزا محمد علی جیلمی۔ کون سا فتنہ؟ بولو یار۔ مرزا محمد علی اس وقت کا غلیظ ترین گندا فتنہ ہے، غلیظ ترین گندا فتنہ ہے۔ ایسا بندہ ہے کہ اسے مسلمان تو دور کی بات، اسے بندہ انسان بھی نہیں کہہ سکتا، اسے بندہ انسان بھی، بولو یار، حوالہ میں نے دینا ہے، آپ نے تو نہیں دینا۔ اسے مسلمان تو مسلمان بندہ، اسے انسان بھی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا 2 حوالے دوں گا، ایک انسان پہ ایک مسلمان پہ، کیونکہ مستورات کی طرف بھی سپیکر لگا، میں اسے بند کر دوں۔ پہلے سنو، جیڑا بندہ اپنی ماں دی توہین کرے وہ انسان ہوندا ہے؟ بولو یار، میری آواز آ رہی ہے؟ تہاڈی کوئی نہیں آ رہی، تسی بھی اپنی آواز پہنچاؤ نا میرے تک۔ جیڑا بندہ اپنی ماں دی توہین کرے وہ انسان ہو سکتا ہے؟ کلپ میرے پاس موجود ہے میرے موبائل کے اندر، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ بھلا کیا کہتا ہے؟ پہلے تو کہنا سنا بابے شے کچھ نہیں، ابھی یہ لمبی بات ہو جائے گی، بس میں نے کہا میں 2 چیزیں انہوں انسان کہندے ہیں بھی شرم آندی ہے تے مسلمان تے ہے ہی نہیں۔ مسلمان تے کان کھول کے سن لو، اگر کسی کے دل میں شبہ ہے وہ اپنا شبہ دور کر لے۔ یہ میرے نوجوانوں کو جو چسکا لگا ہوا ہے نا، چسکا تحقیق کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں جی دین پہ تحقیق کر رہا ہوں، میں کبھی تینوں غسل دا طریقہ آندا نہیں تے دین پہ تحقیق کر رہے، سبحان اللہ، صدقے جاواں تیرے۔ یہ جو بندہ کہتا ہے نا میں دین پہ تحقیق کر رہا ہوں، اسے پکڑ لو، اس کو کہ ظالم تو دین کی توہین کر رہا ہے، تو دین کی کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب؟ او بھائیو، تحقیق اس چیز کی ہوتی ہے جو نہیں ہو، جو کیا ہو۔ مثال کے طور پہ موبائل کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، موبائل کا زمانہ ہے، ایک موبائل وہ ہے کہ جس کو آئے ہوئے 10 12 15 20 سال ہو گئے، آپ کا دل چاہا یار میں یہ موبائل خریدوں۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو موبائل کا تجربہ ہوتا ہے، زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا وہ ان کا کاروبار ہوتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں یار میں یہ موبائل لینا چاہتا ہوں، وہ کہندا بھائی اکھا بند کر کے لے لے، اے ساڈا تجربہ کیتا ہے، ساڈا چلایا ہویا، سانو اتے پورا اعتماد ہے، سانو پورا۔ ایک نیا موبائل آیا ابھی مارکیٹ میں 2 4 دن ہوئے، آپ نے کہا یار یہ موبائل لینا ہے، اس نے کہا بھائی اس پہ کوئی تجربہ نہیں، نیا آیا ہے، اسے پہلے چیک کریں گے، آزمائیں گے، پھر تجھے بتائیں گے۔ تو میں نے کہا آزماتے تحقیق کس پہ کرتے ہیں؟ جو نئی چیز ہوتی ہے۔ دین نیا آیا ہے، وہ دین کو آئے تو 1400 سال ہو گئے، 1450 سال۔ بدبخت تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، مجتہدین
औलिया अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये इतने बड़े बड़े लोग, जिन जैसे लोग अब दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे, वो लोग बगैर तहकीक के अमल कर गए और तू लगा है तहकीक करने। अच्छा, अगर तुझे तहकीक का शौक है तो याद रखना, तहकीक के लिए 40 उलूम का होना जरूरी है। कितने उलूम का होना? और सबसे पहला इल्म क्या है कि अरबी यूं बोलता हो जैसे हम पंजाबी बोलते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं? पंजाबी बोलते हैं। तो मैं कहना था मुंह देखो ते तहकीक देखो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ऐसे लोगों को प्रोटोकॉल ना दिया करो, उन्हें कहा जा जा काम कर, तू कोई नवा दीन कढ़िया जदी तहकीक करने लगा है। जेरे दीन पे असी अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और तहकीक शुदा है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा सुनना, मैंने कहा इसे मुसलमान तो मुसलमान, इसे बंदा इंसान भी नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर। कहने लगा ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ भी मावा कहंदियां ने कि असी दुध नहीं बख्शना, असी दुध, बाद में बंदा कोई गलती करता है ना तो माँ कहती है मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। कहने लगा ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है? कहंदा मां दा दुध है ही नहीं, मां दा दुध, अस्तगफिरुल्लाह। ਇਹ मिर्जा जेलमी बदबख्त जिन्हों अज लोगों ने चकिया होया। कहंदा जी मां दा ते दुध है ही नहीं। जालिम, फिर अस्तगफिरुल्लाह। जो जुमले इसने कहे ना, मैं सिर्फ आपको नक्शा दिखाने के लिए, कोई शौक नहीं है ये गल्ला करना। कई बंदे साढ़े ना मुंह बटाते ने, मैं कहा 100 बारी बटाओ, हमने हक बात सुनानी है, कहो इंशाअल्लाह। कहने लगा नाउजुबिल्ला। कहंदा जी वो मां प्यो तो लगे सीगे चस्के नू, अस्तगफिरुल्लाह। मां प्यो की लगे सीगे चस्के नू, ते ओ तां औलाद देती अल्लाह ने, ते अल्लाह ने मां नू दुध दे दिता, वगरना ये तो अपने चस्के नू लगे सी। अस्तगफिरुल्लाह। जो बंदा अपनी माँ को ऐसे कहे वो इंसान का पुत्र हो सकता है? सारे बोलो, वो इंसान का पुत्र हो सकता है? तो ऐसे बदबख्त से दीन सीखना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा एक गिलास वो है कि जो पाकीज़ा है, पाक साफ सुथरा है, एक वो है कि जिसको पेशाब लगा, शराब लगी है। आप कहें दुध ही पीना है, चलो ऐदे च पी लेने, कहदे च पी लेने, ऐदे च। मैंने कहा जब उलमा साफ सुथरे लोग मौजूद हैं, उनको छोड़कर इस गंद से दीन सीखने की तुम्हें क्या जरूरत है? वो खुद भी गंद है, जो उसके पीछे चलेगा उसके अकीदे को भी गंदा कर देगा। तो मैंने कहा ये इंसान कहलवाने के भी काबिल और मुसलमान कहलवाने के भी काबिल। ये खत्म नबूवत का डाकू है। ये किसका डाकू है? हुजूर के आशिकों, ये खत्म नबूवत का डाकू है। ये खत्म नबूवत का क्या है? जरा एक दफा बेदारी का सबूत दीजिए, मिलके नारा लगाइए, ताजो तख्त खत्म नबूवत। अभी भी सारे नहीं बोले। अल्लाह की कसम अगर इस नारे पे अजर ना मिला क़यामत वाले दिन, मेरा गिरबान पकड़ लेना। अल्लाह अकबर, जोर से नारा लगाओ, ताजो तख्त खत्म नबूवत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप थके तो नहीं? अभी शहादत बाकी है, शहादत, वगरना मलक साहब से बात कर लेते हैं, शहादत की कहीं और जगह रख लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, ठीक है ना जी, ताकि वक्त भी ज्यादा ना लगे। अल्लाह अकबर। असी वो मौलवी है, ना साडा खर्चा है, ना साडे आण ते परचा है, ते ना साडा चर्चा है, ठीक है ना जी, माशाअल्लाह। इदां दे मौलवी ते चाहिए ना, माशाअल्लाह। हाँ जी, अल्लाह आपको दीन सुन के दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कह दो आमीन। खैर सुनिएगा मेरे भाइयों, हम लोगों को कहते थे ये बेगैरत कादियानी है। ये क्या है? ये कादियानी है। लोग कहते थे जी वो तानू कितना पता। मैंने कहा अब सुनो, हजरत पीर मीर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? अल्लाह अकबर। मानते भी हो? सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। हजरत पीर मीर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा किया कि अब पाकिस्तान, उस वक्त ये पाकिस्तान हिंदुस्तान सब एक था, तकसीम से पहले की बात है। हजरत ने इरादा किया कि अब ये मैं छोड़ता हूँ हिंदुस्तान, बरसगीर छोड़ता हूँ, अब जाऊंगा मदीना, बाकी सारी जिंदगी मदीने में रहूंगा, वहीं पे मौत होगी और जन्नतुल बकी में दफन हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। हजरत चले, उम्रा किया। ये बाज़ दफ़ा लोग पूछते हैं मौलवी साहब, ये हजरत अली हजवेरी, ये बाबा फरीदुद्दीन, ये हजरत पीर बुल्ले शाह, ये हजरत माइनुद्दीन चिश्ती, ये इसी तरह हजरत पीर मेर अली शाह साहेब, ये कौन थे? मैंने कहा ये हमारे बड़े थे, ये हमारे बड़े। ये पीर सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये भी हमारे बड़े थे, ये भी हमारे बड़े थे। लेकिन हुआ क्या, चूंकि हमारे यहाँ ये मिजाज नहीं है और ना शरीयत इजाज़त देती है कि बुजुर्गों की कब्रों पे पक्की कब्रें बना के फिर वहाँ पे मुस्तकिल डेरे डाल दो, ये चूंकि शरीयत के अंदर नहीं है, तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इस पे तवज्जो नहीं दी और हमारे भाइयों ने वहाँ पे कारोबार शुरू कर दिया। अब वो जनाब वहाँ पे जमे हुए, डटे हुए,
لیکن یہ سارے کے سارے بزرگ ہمارے ہیں، کہو الحمدللہ۔ میں صرف ایک بزرگ پہ دلیل دیتا ہوں۔ حضرت وہاں پہ گئے مکہ مکرمہ، عمرہ کیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر ہیں، بنیاد ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مکی سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان سے ملاقات ہوئی پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ۔ وہ بعض دفعہ جب توحید پہ باتیں کرتے تھے لوگ کہتے ہیں وہابی ہو گئے، میں کہا بھی تمہیں پتہ ہی نہیں، وہ ہے ہی دیوبندی، الحمدللہ وہ تو ایک سلسلہ ہے، اللہ اکبر۔ تو خیر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے بیعت کی، کیا کی؟ جنوں بندہ حق نہ مننے او دی بیعت کردہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی کی کیا کی ہے؟ بیعت کی ہے، اور پھر حضرت نے حاجی صاحب نے ان کو خلافت بھی دی۔ حاجی صاحب نے ان کو کیا دی؟ پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ حضرت اب ساری زندگی مدینہ۔ فرمایا نہیں، ہندوستان میں ایک طوفان اٹھنے والا ہے، ایک باطل اٹھنے والا ہے، ایک گندا عقیدے والا شخص اٹھنے والا ہے، تم نے ہندوستان جانا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف مدینے کی محبت، ایک طرف نبی کی ختم نبوت کی محبت، چھوڑ دیا مدینہ کیونکہ نبی کی ختم نبوت پہ پہرا ضروری ہے، واپس آ گئے۔ حضرت فرماتے میں نے 2-4 دن ہفتہ یوں آرام سے گزارا، کوئی کام نہ کیا۔ فرمایا ایک رات سویا پڑا تھا تو اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے، فرمایا مہر علی تو آرام کر رہا ہے، اور وہ غلام قادیانی جو ہے وہ کینچی کے ساتھ میرے دین اور میری احادیث کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات ہوئی نا، اب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت اٹھے ہیں، حضرت نے جناب تحریک کا آغاز کیا، مرزا غلام احمد قادیانی تو چیلنج کیا، مناظرے کا، مبالغے کا۔ آج جہاں مینار پاکستان بنا ہوا ہے، حضرات بتاتے یہ جگہ تھی، یہاں پہ سٹیج لگا، 6 دن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ وہاں سے اسے خط لکھا، اس نے آگے سے جواب لکھا، اس نے کہا جی میں آؤں گا، پھر دوبارہ اس کا پیغام آیا، کہتا جی میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کہا جی آپ کے ساتھ پٹھان آئے ہیں اور مجھے پٹھانوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا نبی ویکھ لو جنوں پٹھانا کو ڈر لگتا ہے۔ حضرت نے جواب لکھیا، آ جا تینوں پٹھان کچھ نہیں کہندے، تینوں پٹھان کچھ نہیں کہندے۔ آ گیا، اب جب آیا نا تو حضرت نے فرمایا ہاں شروع کر۔ کہنے لگا آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں۔ فرمایا عقل کے اندھے، تفسیر لکھنے سے کوئی نبی نہیں بنتا بلکہ مفسر بنتا ہے، وہ تو امت میں بڑے بڑے مفسر موجود ہیں۔ اس نے کہا جی پھر آپ بتائیے کیا کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا سن، یہ ٹیبل ہے نا، تو بھی ایک کاغذ لا، قلم لا، دوات لا، میں بھی ایک کاغذ لاتا ہوں، قلم لاتا ہوں، دوات لاتا ہوں، تو بھی رکھ دے میں بھی رکھ دوں گا، تو نے بھی ہاتھ نہیں لگانا میں نے بھی ہاتھ نہیں لگانا، تو بھی قلم کو حکم دینا وہ خود سیاہی لے اور کاغذ پہ لکھے، میں بھی قلم کو حکم دوں گا وہ خود سیاہی لے قلم پہ کاغذ پہ لکھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فبہت الذی کفر، او دے تک اڑ گئے طوطے، انہیں کہا ایک ہی بنیا۔ کہنے لگا جی نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تواڈے کول تے جن نے، تواڈے کول کی ہے جن نے۔ حضرت نے فرمایا بے حیا تو تے کہندا سی میرے تے جبریل آندا ہے، میرے تے کون آندا ہے؟ حضرت نے فرمایا ساری کائنات دے جن مل کے جبریل دا مقابلہ، کہا میں جنہ کو لکھوانا تو جبریل کو دکھا۔ کہنے لگا جی کیڑا جبریل؟ کہا یہی دنیا نو دسنا سیا کہ محمد بھی سچے ہیں، محمد کے غلام بھی سچے ہیں۔ عرصہ گزر گیا اس بات کو بھائیو، عرصہ گزر گیا، بندے بندے کو اس بات کا علم ہے، لیکن آج یہ مرزا محمد علی جیل میں لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہاتھ ہوڑا رکھو، کیوں رکھیے؟ اللہ اکبر، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، بندہ نبی کے نام پہ کٹ مر جائے، صحابہ کے نام پہ کٹ مر جائے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ مرنا تو پھر بھی ہے نا، کسی نے گاڑی کے نیچے آ کے، کسی نے ہیپیٹائٹس سے مرنا ہے، کسی نے کہ دل کے دورے سے مرنا ہے، اور مرنا تے سارے ہیں، لیکن اگندہ بندہ نبی دے کھاتے لگ کے مر جائے تے اس سے اچھی موت کون سی ہے؟ میں نے کہا نہ اس زبان کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ کے علاوہ۔ میں نے کہا یہ بدبخت بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے وہ جو مینار پاکستان مناظرہ ہوا تھا اس میں کون بھاگا تھا،
اس میں کہتا ہے نعوذ باللہ اس میں پیر میر علی شاہ صاحب بھاگے تھے. یہ مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے سنو اس کے فالورو، اپنے کسی گناہ کی طرف غور کرو، کون سا گناہ تم سے ہوا ہے کہ رب نے تجھے مرزا جیلمی کا فالور بنا دیا ہے. اپنے اس گناہ پہ توبہ کر، کہیں اسی کے ساتھ مر گیا. المرء مع من احبا، پھر حشر بھی تیرا اسی مرزا جیلمی کے ساتھ ہوگا. اور آگے بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو علم مجھے قادیانیوں نے دیا ہے، استغفر اللہ، قادیانیوں سے علم لینا جائز ہے؟ شیر ہلاندے ہو بول دے نہیں. قادیانیوں سے علم لینا جائز ہے؟ اللہ اکبر. جو بندہ قادیانیوں سے علم لے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے تھے نا یہ قادیانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قادیانی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بھائیو الحمدللہ آج بھی میرے اکابر اس فتنے کے سامنے کھڑے ہیں کیونکہ ہم حسینی ہیں. کہو الحمدللہ. آخری بات کرو میرے بھائیو اور بات کو سمیٹو. یاد رکھنا حسینی وہ ہے جو صورت حسین بھی مانتا ہے اور سیرت حسین بھی مانتا ہے. شہادت رہے گی انشاءاللہ. مشورے سے ہم انشاءاللہ پروگرام رکھیں گے اپنے شہر میں اور بھی وہاں شہادت بیان کر لیں گے. اب وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ اکبر. تو خیر حسینی وہ ہے کہ جس کے پاس صورت حسین ہے. جو بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ اس سے زیادہ بھی نہیں ہے، کلمہ اس سے کم بھی نہیں ہے، کلمہ صرف اتنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو پڑھتا ہے چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے دیوبندی ہے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کا حسینی ہونے کا انکار نہیں کرتا. میں اس کا حسینی ہونے کا انکار نہیں کرتا. میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ لیکن بھائیو ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں دور کر کے ہمیں اصلی حسینی بننا چاہیے. کیا بننا چاہیے؟ اصلی حسینی بننا چاہیے. یہ بعض دفعہ دکانیں ہوتی ہیں نا شہر میں، لکھا ہوتا ہے اصلی دیسی گھی کی مٹھائی. لوگ کہتے ہیں ہمیں جھوٹ مار دے، کئی بار اسی کھادی ہے کوئی نہیں. اور ایک دکان ایسی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ہاں انہوں نے لکھا ہے ان کی مٹھائی بھی اصلی دیسی گھی کی ہے. تو میں نے کہا بھائی اصلی حسینی بنے. کیا بنے ہیں؟ اصلی حسینی. اللہ اکبر. کیا خیال ہے حسین داڑھی والے تھے یا بغیر داڑھی والے؟ ان سارے نہیں بول. داڑھی والے تھے یا بغیر داڑھی والے؟ رونا رونا حسینیت کوئی نہیں. رونا رونا حسینیت. کربلا کے میدان میں حسین روئے، بولو روئے، تو پھر رونا حسینیت. کفر کے سامنے، ہاں جی یزیدیت کے سامنے ڈٹنا حسینیت ہے، رونا حسینیت نہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا حضرت حسین داڑھی والے تھے یا نہیں تھے؟ تو ہمیں بھی بننا چاہیے کہ نہیں؟ تو پتا چلا ہے حسینی لیکن جدوں تک داڑھی نہیں ادوں تک وہ دیسی کو مٹھائی والی گل بھی لیبل تو ہے لیکن اصلی ہے لیبل. حضرت حسین کے سر پہ ٹوپی رومال پگڑی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ انگریزوں والی کٹنگ، ہاں جی کھبے پاسوں چیر نہیں. تو پھر بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اللہ اکبر. حضرت حسین سنت والا لباس پہنتے تھے، کرتا پہنتے تھے. اللہ اکبر. آج جڑی ذاکر نائک نے جڑی چھڈی ہے نا لباس والی بھی پینٹ بھی پائی آؤ تو ہر شے پائی آؤ، انہاں تے سارا بیڑا غرق کیتا ہے. لوگ کہندے جی مسلمان کیتے نے. میں کہا کتھے دکھاؤ سانو انہیں مسلمان کیتے نے. سارے ڈرامے نے، ڈرامے تو علاوہ کچھ نہیں. آپ پہ ہی تیار کر کے جناب مسلمان، پہلے انہوں نے جناب ہندو بنا لیا پھر مسلمان بنا لیا. اللہ اکبر. میں نے کہا یہ سب ایسے ہیں. تو حسینی وہ ہے جس کی صورت حسین والی ہے. کہو بے شک. حسینی وہ ہے جس کی سیرت بھی حسین والی ہے. حسینی نمازی تھے کہ نہیں؟ بولو یار حسینی نمازی تھے کہ نہیں؟ کربلا کے میدان میں این لڑائی کے درمیان جب ظہر کی نماز کا وقت آیا اس وقت بھی ظہر کی نماز نہیں چھوڑی. یزید نماز نہیں پڑھتا تھا. یزید نماز، تو پتا چلا نمازی کون ہے؟ حسینی. نمازی کون ہے؟ نمبر 2 حضرت حسین روزہ رکھتے تھے، گانے کے قریب نہیں جاتے تھے. اللہ اکبر. حضرت حسین قرآن کے قاری تھے. حضرت حسین کیا تھے؟ قرآن کے قاری تھے. تو بھائیو کم از کم ہمیں قرآن ناظرہ تو پڑھنا چاہیے نا. یہ اصل حسینیت کی نشانی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پکا سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو الحمدللہ میں پھر آخر میں بھائی افضل صاحب ہیں اور ان کے دیگر رشتہ دار عزیز و اقارب تشریف لائے اور ہمارے سارے الحمدللہ جتنے بھی یہ حضرات بیٹھے ہیں سبھی مدرسے کے معاونین ہیں. جب ایک بچہ حفظ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایک بچہ حفظ کرتا ہے
جس آدمی نے اس مدرسے پہ 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے نا، اس بندے کو بھی ثواب ملتا ہے، اس بندے کو بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ تو میں حافظ صاحب کو اور اسی طرح قاری عرفان صاحب کو، بھائی افضل صاحب کو، ان کے عزیز و اقارب، آپ سب حضرات کو مبارکباد کہتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اسی طرح ہمارے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ کہہ دو آمین۔